السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصاب النحو کا درس پڑھ رہے ہیں، جس میں سے آج درس نمبر 50 ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ کتاب اختتام کے قریب بھی اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسماء افعال کا بیان۔ آپ نے اب سوچ رہے ہوں گے کہ اسم، فعل، حرف یہ تینوں الگ الگ چیزیں، تو اسماء افعال یہ کیا ہوا کہ اسم ہو اور فعل بھی ہو؟ تو کچھ الفاظ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو اسم ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی فعل کا پایا جاتا ہے، تو اسے اسماء افعال کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر اسے یوں سمجھ لیں کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا واحد افراد اس کی شروع میں ہم نے جب سبق پڑھا تھا واحد تثنیہ جمع، اس میں جمع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جمع۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفرد و واحد اسے جمع کہتے ہیں۔ اور پھر ایک تھا اسم جمع۔ اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ جو صرف معنی اس میں جمع کا ہو، اس کا وہ مفرد نہ ہو، جیسے القوم۔ تو کچھ الفاظ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو اسم ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی فعل کا پایا جاتا ہے۔ تو بتا رہے کہ وہ اسماء جن میں فعل کے معنی پائے جائیں لیکن وہ فعل کی علامت کو قبول نہ کرے، اس میں فعل کی علامتیں بھی نہیں ہوں گی۔ فعل کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ نصاب الصرف میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے، اس وقت بھی آپ پڑھ لیں گے، اور کچھ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ اس میں سب دی علامتیں، یا ہونا، یہ سب ہونا، تو فعل کی جو علامت ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب تو ان کی قسم بتا رہے ہیں کہ اسماء افعال کی زمانے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر۔ لیکن جو اسماء افعال ہیں ان کی 2 قسمیں، اسماء الافعال بمعنی ماضی، اسماء الافعال بمعنی امر حاضر۔ کیونکہ عام طور پر عموماً اسماء افعال یا تو ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ماضی کا معنی اس میں پایا جائے گا، یا امر حاضر کا معنی پایا جائے گا، مضارع کا بہت کم ہوگا۔ تو اب ان کی پوری مکمل کون کون سے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ان کا کیا معنی ہوتا ہے، اور کس ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، کس امر کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو پہلی قسم کی اسماء الافعال بمعنی ماضی، وہ اسماء جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے انہیں اسماء افعال بمعنی ماضی کہتے ہیں۔ جیسے ہیہاتا بمعنی بعودہ۔ ہیہاتا یہ لفظ بعودہ کے معنی میں ہے، یہ اسم، لیکن اس میں بعودہ کا معنی پایا جاتا ہے جو کہ ماضی ہے، وہ دور ہوا، اس کا معنی۔ اب ان کا عمل کیا ہے تو بتا رہے ہیں، کیونکہ عمل تو ظاہر سمجھ جائیے کہ جب یہ ماضی کے معنی میں ہے تو ماضی کے بعد فاعل آئے گا، مفعول آئے گا، تو جو فاعل ہوگا اس کو رفع دیں گے۔ تو یہ اپنے ما بعد اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اسماء افعال بمعنی ماضی مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو رفع دیں گے۔ اور اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ فتح پر مبنی ہوں گے۔ مبنی کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو یہ 3 ہے۔ نمبر 1 ہیہاتا بمعنی بعودہ، جیسے ہیہاتا زید یعنی بعودہ زید، زید دور ہوا۔ شتان بمعنی افترقہ، جیسے شتان زید و عمر، زید اور عمر جدا ہوئے، یعنی افترقہ یعنی فرق ہو گئے، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، تو یہ افترقہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر سرعان بمعنی اسرع، جیسے سرعان الباس، بس تیز ہوئی، تو یہ اسرع تیزی کے معنی میں ہوتا ہے۔ آج کا سبق آپ کو آج کے سبق میں بہت چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ نے کئی بار سوچا ہوگا کہ یہ فعل ہے، یہ کیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، تو آج آپ پڑھیں گے کہ وہ فعل نہیں، وہ اس میں فعل ہوتا ہے، اس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اسماء افعال بمعنی امر حاضر، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اسماء جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ امر ہے تو ان کے بعد مفعول ہوگا، اس کو نصب دیں گے۔ تو یہ اپنے ما بعد اسم کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں، 10 اس میں موجود ہے۔
دیکھیے سب وضاحت مثالوں کے ساتھ پیش کر لیں، اس کو آپ اچھے سے زبانی یاد کر لیں۔ رویدہ بمعنی امہل یعنی تو مہلت دے، فعل امر۔ روید المختی یعنی تو خطا کار کو مہلت دے۔ پھر بلہا بمعنی دع تو چھوڑ دے، جیسے بلہا زیدن تو زید کو چھوڑ دے۔ حیا حلا بمعنی ایتے یعنی آؤ، جیسے حیا حلت سرید سرید کے پاس آؤ۔ پھر حیا بمعنی اقبل اور عجل دونوں کے معنی میں، جیسے آؤ اقبل یعنی آؤ، عجل یعنی جلدی کرو، جیسے کہ اذان میں ہم سنتے ہیں نا حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ یعنی جلدی کرو، اس کی طرف آؤ۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حیا یہ کیا ہے، فعل ہے یا کیا ہے، ماضی ہے، یہ مضاف ہے یا لفیف ہے، کیا اس میں ایک حرف دو جنس کے؟ تو اس میں ایسا کچھ نہیں، یہ اسماء افعال میں سے، اس میں فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے، اقبل کے معنی میں ہوتا ہے اور عجل کے معنی میں۔ پھر نمبر 5 دونک بمعنی خذ یعنی پکڑ، جیسے دونک القلم قلم پکڑو۔ علیک بمعنی الزم لازم پکڑو، جیسے علیک الصدق سچ اختیار کرو۔ یہ آپ کو عربی کی کتابوں میں، حکایات وغیرہ کی عربی ادب کی کتابوں میں بہت ملے گا علیک، اور احادیث میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، علیک صدق۔ تو یہ علیک کا معنی بعض لوگ اس وقت ترکیب میں سوچتے ہیں کہ علیک تم پر، تو اس کا معنی وہ نہیں ہے، یعنی یہ الزم کے معنی ہے، فعل امر کے، لازم پکڑو۔ پھر ہے ہا، بسا اوقات صرف ہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ خذ یعنی پکڑو، جیسے حل مستر اسکیل پکڑو۔ پھر آمین بمعنی استجب تو قبول کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم آمین، اے رب تو قبول فرما۔ تو بعض لوگ اس میں بھی الجھ جاتے ہیں کہ آمین کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے یا کیا ہے؟ تو یہ اسماء افعال میں سے۔ نمبر 9 ہاتے بمعنی آتے تو دے، جیسے ہاتے زید القلم تو زید کو قلم دے۔ نمبر 10 حلما بمعنی آتا بھی یعنی لاؤ، جیسے حلم الکتاب کتاب لاؤ، اور حلما بمعنی اقبل آؤ، جیسے حلما الی الدرس درس کی طرف آؤ۔ تو یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نوٹ میں بتا رہے ہیں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن میں فعل مضارع والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ سب مبنی بر سکون ہوتے ہیں، اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، ایسے بہت کم الفاظ ہیں جو مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، تو وہ مبنی بر سکونی ہوتے ہیں، یعنی آخری حرف ان کا ساکن ہی رہے گا، اس پہ کبھی حرکت نہیں آئے گی، اور یہ اپنے بعد والے کو رفع دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ قد ہے اور قط ہے، ذا اور اف۔ تو ان کے متعلق بتا رہے قد اور قط بمعنی یکفی یعنی کافی ہے، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فقط، تو وہاں پہ فا وہ الگ ہے جزائیہ، اور یہ قط یہ الگ ہوتا ہے، تو دونوں کو ملا کے وہاں لکھتے ہیں فقط کافی۔ پھر ہے ذا بمعنی استحسن، اس میں یعنی میں پسند کرتا ہوں، ذا میں پسند کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا واہ ماشاءاللہ واہ واہ۔ اف بمعنی اکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں، قرآن شریف میں بھی آیا کہ اپنے والدین کو اف کہو۔ اب رہی ان کی ترکیب، تو ان کی ترکیب کیا ہوگی وہ بھی پیش کر دیا آسانی کے لیے آپ کے، کہ رویدہ زیدن، رویدہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر فعل، زیدن مفعول، رویدہ اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کیونکہ یہ اصل میں اسم ہے، فعل کا معنی دیتے ہیں، اور ترکیب میں فعلی کو ہم لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہیہاتا زیدن، جیسے ہیہاتا اس میں فعل بمعنی ماضی، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اب مشق ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں اسماء افعال کا استعمال کیا گیا ہے، آپ انہیں پہچان کر بتائیں کہ ماضی، مضارع یا امر میں سے کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو تمام جو جملے میں آئیں گے وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے مثال کے طور پر، تو آپ اس میں سے پہلے سبق کو اچھے سے یاد کر لیں زبانی، اور پھر دیکھیں مشق کو حل کریں، انشاءاللہ آسانی سے آپ حل کر لیں گے، کیونکہ سب الفاظ اسی میں کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی رغبت دلانے کی اس کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔